السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں کارپوریٹ ورلڈ کی دنیا میں اور نیسٹپ کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ایلیویٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو ایلیویٹرز میں اور بہتر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. جو سکسیس سٹوریز ہیں، جو ہمارے ارد گرد بزنس سکسیس سٹوریز موجود ہیں، ان کا ڈسپلے بھی ہمارے سامنے آج موجود ہے اور ہم اسی پہ بات کریں گے. موٹیویشن دیں گے ان لوگوں کو کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. اکثر ہم جو ہیں وہ چیلنج کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کا کوئی بہت اچھا فیس سامنے نہیں آتا، لیکن کہیں کچھ اس فیس کے اندر بہتری ہے یا نہیں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل چیمہ صاحبہ جو کہ چیف کمرشل آفیسر ہیں خزانہ کلاؤڈ سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عدنان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں سینک 4 کے، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسین سجاد صاحب جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ٹیلک گروپ کے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر. تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کنول صاحبہ آپ فرمائیے، جو اکثر میڈیا پہ بھی ہم اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن میڈیا کا پہ اگر تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس تنقید کا مقصد یہ کہ اکانومی بہتر ہو جائے. اگر کہیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے فیصلے لے رہی ہے جو آن گراؤنڈ انڈسٹری کے لیے، ہمارے کسی بھی سیکٹر کے لیے یا ایون ہماری عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا اس سے فوری طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس پر جو آواز اٹھائی جائے، چیزیں بہتر کی جائیں. تو ان تمام کرائسس کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ پازیٹیوٹی کہاں نظر آتی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پاکستان میں اکنامک کرائسس ہے. پاکستان میں جو پچھلے کافی عرصے سے بہت ساری وارز ہوئی خطے کے اندر، تو پاکستان میں بہت ساری اکنامک ایڈ بھی آئی، مگر انفارچونیٹلی وہ اکنامک ایڈ جو آئی اس نے ملک کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ نہیں اتنی بڑھائی جتنی بڑھنی چاہیے تھی. ملک میں اتنی انڈسٹری نہیں لگی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ اگر میں بینک میں اپنے پیسے رکھوں اور مجھے 20% اس پہ انٹرسٹ مل جائے بغیر کوئی انویسٹمنٹ کیے، تو وائی ووڈ آئی ٹیک دا رسک کہ میں فیکٹریز لگاؤں، وائی ووڈ آئی ٹیک دا رسک کہ میں کوئی انڈسٹری لگاؤں. اور ہمارے ملک میں ادر تھنگ کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ انفارچونیٹلی از اے ڈیڈ انویسٹمنٹ. وہی پیسہ جو ہے وہ اسی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے. ملک کی پروڈکٹیو کیپیسٹی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے اس طرح سے نہیں بڑھتی جس طرح سے آپ کی کسی انڈسٹری یا اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں بڑھتی ہے. تو انفارچونیٹلی اور پھر پاکستان میں اس وقت جو اور ایشوز ہیں وہ روپی کیونکہ انسٹیبل ہے. اگر پاکستان کے باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، یہاں پہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ای کامرس کی اور ادر جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کی اچھی اپرچونٹی ہے، مگر باہر سے انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو انفارچونیٹلی وہ کیونکہ سب روپیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے فوراً ہی، کچھ ہی عرصے میں اٹ لوزز % آف اٹس ویلیو، کیونکہ آپ کی وہ جو روپی کی جو کیپیسٹی ہے ویلیو اس کے اندر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیپٹل انویسٹمنٹ اور پھر ریپیٹریشن آف فنڈز از اندر ہیوج ایشو کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لا تو سکتے ہیں، پیسہ لا تو سکتے ہیں، باہر لے جانے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے پاکستان سے، جس کی وجہ سے بہت ایشو ہوتا ہے. ابھی مجھے کچھ لوگوں نے گورنمنٹ میں کہا جی پے پیل کو لے کر آئے، نو دیم ویل اس ایکو سسٹم کو. تو آئی اسپوک ٹو دا ریجنل ڈائریکٹر پے پیل کے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو آنے کو تیار ہیں، پاکستان از اے ہیوج اپرچونٹی، بٹ دا ایشو از کہ ہمیں گورنمنٹ اشور کرے کہ جی ہماری ریپیٹریشن ہو سکے گی فنڈس کی، وچ از انفارچونیٹلی نو بڈی کوڈ گیو دیٹ گارنٹی، جس کی وجہ سے وہ نہیں اس طرح سے آ سکے. تو یہ آپ نے سارے بہت سے چیلنجز بتائیں، یہ بالکل ہیں اور اس پر بہت کوئک ایکشنز ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ایک ایسا ملک جو کہ IMF کے پاس جا رہا ہے، جس کے جو بجٹ اس کا ہمیشہ لاس میں جا رہا ہے، جس کے پاس پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہاتھ میں کشکول ہے، تو اس کو تو یہ سارے ایکشنز فوری طور پہ لینے چاہیے تاکہ سولوشنز جو ہیں وہ نکلیں اور مارکیٹ میں پیسہ جو ہے وہ روٹیٹ ہو. تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ پازیٹیوٹی پھر بھی نظر آ رہی ہے؟ مجھے جو سلور لائننگ نظر آتی ہے وہ ٹیک میں نظر آتی ہے، اور وہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ٹیک ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کا جو انیشیل کیپیکس آؤٹ لے ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز. اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانے لگے ہیں، کوئی بڑی انڈسٹری لگانے لگے ہیں، تو آپ کو پہلے فیکٹری لگانی ہے، بہت زیادہ کیپیکس آؤٹ لے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے پیپل آرٹ ریڈی ٹو میک دیٹ ہیوج انویسٹمنٹ. میں نے انٹرسٹ ریٹ کی پہلے بات کی. تو ٹیک ایک ایسا سیکٹر ہے کہ کیونکہ اس میں انیشیل کیپیکس آؤٹ لے آپ کی بہت ہمبل ہے، بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اور پھر جو آپ کی جو رسک ایپیٹائٹ ہے ٹیک میں، فیل فاسٹ کا کانسیپٹ ہے، ایجلٹی کا کانسیپٹ ہے،
وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں پاکستان میں. پلس پاکستان میں یو کین کولیبوریٹ, جسے ہم ریموٹ ورکنگ کا کانسیپٹ کہتے ہیں, کہ پاکستان میں یو کین کولیبوریٹ وتھ ٹیک جائنٹس ابراڈ, کیونکہ ان کو یہاں پہ آ کے کچھ لوکل انویسٹمنٹ نہیں کرنی. دے کین کیپ ایوری تھنگ, آل دیئر ڈیٹا آؤٹ سائڈ, اور ان کی چابیاں سب کچھ ان کے پاس ہے. یہاں پہ دے کین امپلوائے پیپل ہو کین جسٹ کائنڈ آف گو ورک فار دیم, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہاں سے نکل آئے اور دے کین ارن ان ڈالر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس والا جو سیکٹر ہے, وہ ابھی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے انفارچونیٹلی ہماری بہت لو لیول سلک پہ. ویسے تو پاکستان 3rd نمبر پہ آتا ہے, 2nd نمبر پہ آئی تھنک فری لانسنگ میں اٹ واز ریسنٹلی الیکٹیڈ ایز دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار فری لانسرز. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت وہ والے سکلز ہیں جو کہ بہت گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, جو کہ بہت لو لیول سکلز ہیں, جو بہت تھوڑا ان کی ارننگ ہوتی ہے. تو پاکستان میں اگر ہم اسکل ڈیولپ کریں, 69% آف پاکستانیز آر بلو دا ایج آف 30, سو دیر از نو شارٹیج آف HR. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اس کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے, دیکھیں کسی بھی ملک کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے یا تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے وارز کرتے تھے, زیادہ لینڈ آ جاتا تھا, اب وہ تو ہوتا نہیں ہے. تو یو کین اونلی انکریز دا کوالٹی آف یور لینڈ اینڈ انکریز دا کوالٹی آف یور پیپل. جیسے آسٹریلیا نے یہ کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کی کوالٹی اتنی بڑھا دی کہ دین اٹ واز نون ایز دا ورلڈ لیڈر ان فائنینشیل سروسز. تو وی کین بیکم دیٹ ورلڈ لیڈر ایٹ لیسٹ وین اٹ کمز ٹو آئی ٹی. یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس میں جو اسٹارٹ اپس ہیں ہمارے, ان کے حوالے سے بتائیں کہ تاکہ تھوڑا انکریجمنٹ بھی ہو کہ جو لوگ نئے اپنے اسٹارٹ اپس لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جہاں بہت سے لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے بھائی میجورٹی اسٹارٹ اپ فیل ہو جا رہے ہیں. تو کیا ریشو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, سکسیس اسٹوریز زیادہ نظر آ رہی ہیں ہمارے اسٹارٹ اپس کے اندر یا فیلئر زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کافی میرا ایکسپیرینس ہے سلیکان ویلی میں بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے ساتھ. فیلئر ہر جگہ ہوتا ہے, پاکستان میں ذرا ہائی لائٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے فیلئر. تو پاکستان میں نا ایک قومی مشغلہ ہے کہ نیگیٹو بات کو تھوڑا ذرا زیادہ ویٹیج دیا جاتا ہے. پاکستان میں اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے, اور اپرچونیٹی اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان میں گیپس بہت زیادہ ہیں. لیکن ٹیک جب آتا ہے وہ کسی بھی جگہ کے گیپس کو ریزالو کرتا ہے. آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. جب اوبر آیا جب پہلی دفعہ, یا ایئر بی این بی آیا, انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا جی بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کمرے ہیں جو وہ استعمال نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں مگر وہ استعمال نہیں ہو رہی. تو ان کو کسی بزنس ماڈل میں کیسے لایا جائے, اینڈ ٹیکنالوجی واز دا سولوشن, کہ انہوں نے ایک ایسا بزنس ماڈل بنا لیا کہ وہ لوگوں کی گھروں کی گاڑیاں استعمال کر کے اس سے پیسے ارن کرنا شروع ہو گئے, ان کے لیے بھی جن کی وہ گاڑیاں تھیں, اور the one who created that business model. Eventually Uber and Careem became the largest taxi companies in the world without owning any taxi. Similarly, Airbnb became the largest hospitality company in the world without owning any hotel. تو اس طرح پاکستان کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ بڑی پاپولیشن ہے اور بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں, گیپس ہیں. یہ لیٹنٹ کیپیسٹی ایک تھا. دوسرا آپ کا ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے آپ نے کہیں سے فرکشن کوئی ختم کرنی ہے, جو آپ کسٹمر کی جرنی ہوتی ہے. اب یہ دور ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا, پیپل وانٹ تھنگس دے وانٹ اٹ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو وہ جو فرکشن ختم کرنا ہے اس کو کس طرح ایڈریس, کہاں کہاں فرکشن ہے اور کہاں کہاں پہ ٹیک کو یوز کر کے اس فرکشن کو ختم کیا جا سکتا ہے, کنوینئنس لائی جا سکتی ہے, سمپلسٹی لائی جا سکتی ہے. تیسری چیز میس کسٹمائزیشن, کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی چیز میس میں کرتے ہیں اس کو آپ کسٹمائز نہیں کر سکتے, کوئی چیز کسٹمائز کرتے ہیں میس میں نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. یہ اندر گیپ ہے. تو پاکستان میں اس طرح کی حد سے زیادہ اپرچونیٹی, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ایون لو کاسٹ اگر آپ رکھیں تو والیوم بزنس پاکستان میں بہت بڑا ہو سکتا ہے. فیلئرس پہ آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر فیل اس لیے ہوتا ہے کہ جو کمپنیز جب نئی شروع ہوتی ہیں کمپنیز, تو آئیڈیا از اونلی 10%, ایگزیکیوشن از 90%. اس ایگزیکیوشن میں وی آر لرننگ. پاکستان مارکیٹ جو ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. اس میں وہی چیزیں نہیں چل سکتی جو کہ واٹ میڈ یو سکسیزفل ان دا سلیکان ویلی از ناٹ گوئنگ ٹو میک یو سکسیزفل ان پاکستان. سو آئی تھنک پاکستان ہیز اٹس اون یونیک ریالٹیز. پلس جو ویلیویشن ہے, اگر وہ کمپنیز میں بہت انیشیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے, مارکیٹ ابھی اتنی میچیور نہیں ہے. وی سی اس طرح ورک کرتا ہے کہ آپ کو سیکنڈ راؤنڈ میں دوبارہ اس کو ویلیو کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو شو سگنیفیکنٹ گروتھ. وی سیز ایکسپیکٹ 100 ٹائمز ریٹرن, 200 ٹائمز ریٹرن. تو پاکستان کی مارکیٹ میں اگر آپ کی انیشیل ویلیو بہت زیادہ ہوگی, جو کہ ہم نے دیکھا ہے ایئر لفٹ میں, کچھ اور کمپنیز جو کہ فیل ہوئی ہیں سویول وغیرہ میں, کہ انیشیل ویلیویشن بہت زیادہ ہو گئی, سیکنڈ راؤنڈ بہت زیادہ ہو گیا, تو وہ پھر تھرڈ راؤنڈ ریز نہیں کر سکے, بیکاز اٹ جسٹ wasn't enough growth.
تو اس وجہ سے میرا خیال ہے. اور پاکستان میں پھر ادر لوجسٹکس کے ایشوز ہیں. آلدو پاپولیشن جو فائدہ ہے پاکستان کا, پاپولیشن بہت ڈینس ہے. ڈینس پاپولیشن کے اندر, اب دیکھ میں آسٹریلیا سے آئی ہوں, آسٹریلیا میں بہت اسپارس پاپولیشن ہے, آپ ای کامرس کا بزنس کر ہی نہیں سکتے بیکاز پاپولیشن تک گھسنا ہی بڑا مشکل ہے. پاکستان میں ڈینس پاپولیشن کی وجہ سے یہ اپرچونٹی ہے, مگر اس میں لوجسٹکس پھر ایشو ہے. پاکستان کی ورک فورس اتنی کہہ لیں پروفیشنل نہیں ہے, اس کو لے کر آنا بہت زیادہ, تو یو نیڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ. کنول, آپ کیا امید دے کے جانا چاہیں گے آپ؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ گیپس بہت زیادہ ہیں. جہاں پہ گیپس ہوتے ہیں وہاں پہ اپرچونٹی ہوتی ہے, جہاں پہ گیپس ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیک آ کے ڈسرپٹ کر سکتا ہے, اور ٹیک ڈسرپٹر ہے. ایک اور چیز بھی ہے, بائی دا وے ہمارے پاس ایک گلوبل انویسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں نے دیکھا زین صاحب آئے ہیں, جیون جی انشورنس کے, یہ سلیکان ویلی میں اور یو ایس میں بہت بڑا نام ہے. تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سر پاکستان میں جو آپ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ ان کو کیا چیلنج. سر پلیز. ہی از اے گلوبل انویسٹر. جی, انکریڈبل شو بائی دا وے. اور آپ نے ایک بات کہی کہ اگلے سال آپ یہ پروگرام کریں گے. پہلے تو آپ نہیں کر رہے ہوں گے, ایک اے آئی مشین کر رہا ہوگا یہ پروگرام. اچھا, آپ تو کر ہی نہیں رہے ہوں گے. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ کوئی اے آئی کی بات نہیں کر رہا ہے پاکستان میں. دیٹس دا بگیسٹ اپرچونیٹی فار پاکستان رائٹ ناؤ ٹو جمپ انٹو اے آئی. ہم نے دیکھیں انٹرنیٹ کا ریولیوشن ہم نے چھوڑ دیا. سائبر سیکورٹی بائی دا وے پاکستان گاٹ ان فرسٹ بفور اینی بڈی ایلس, بیکاز دا فرسٹ وائرس اٹیک was created by Pakistan. Did you know that? In Islamabad. That was in 1999, I think. Yes, sir. That was an attack, bilkul. That was an attack. The first attack was done. So had he used his knowledge of how to hack into the system, instead of that, create a cyber security, we could have been the first to do it. I think AI کے اندر پاکستان کو بہت, ابھی جتنے ایک صاحب یہاں وہ صاحب بات کر رہے تھے, وہ کوچ کر رہے ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں کلاسز. I would love to invest in anyone that wants to open up schools and institutes for AI training. I think that's an opportunity Pakistan can really jump into very quickly. Pakistan has 130 million youth. Half of them are under 15. It's the greatest opportunity for this country, for the world actually. Yeah. اور پاکستان کو چڑھنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. بالکل 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 ویری پازیٹیو. بالکل بالکل, اور پاکستان کے اوورسیز بھی بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر.